اسلام کا اگر دوسرا کوئی نام ہوتا تو وہ ادب ہوتا. واہ واہ. اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ادب کرنے والے تھے. کس کا ادب کرتے تھے؟ علم کا ادب کرتے تھے. کیا بات. اور جو اہل علم ہوا کرتے تھے ان کا بھی جو ہے وہ ادب و احترام کرتے. بلکہ ایک حافظ صاحب، اور امید تو یہی ہے کہ وہ آپ کے مرید ہی ہوں گے، تو ایک حافظ صاحب آپ کے پاس تلاوت قرآن کر رہے تھے. تلاوت قرآن جو ہے وہ یعنی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، آپ ان کی تلاوت سے مستفیض ہو رہے ہیں. تو آپ نے جب حافظ صاحب کی جانب دیکھا تو آپ تھوڑا سا بلند جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے اور حافظ صاحب ذرا نیچے تھے. تو فوراً آپ اٹھ گئے اور حافظ صاحب سے کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھیں اور تلاوت قرآن کریں. تو یہ حافظ القرآن کا ادب ہے. ہم نے امیر اہل سنت کو کئی مرتبہ دیکھا کہ اگر کوئی آپ صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی نعت خوان جو ہے وہ نیچے بیٹھ کر نعت پڑھنے لگے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی کرسی دے. یعنی آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی نیچے بیٹھ کر نعت پڑھے اور میں صوفے پر بیٹھوں. آپ کی ضرورت ہے صحت کی وجہ سے آپ اوپر بیٹھتے ہیں. ویسے بھی جو ہے جو واعظ ہوتا ہے اسے بلند جگہ ہی بیٹھنا ہوتا ہے. تو یہ بزرگان دین کا ادب ہے کہ وہ ان قرآن پاک کا تو ادب کریں گے، جو حافظ ہوگا نعت کا ادب کریں گے، جو نعت پڑھنے والا ہوگا. تو یہاں پر جو ہے وہ جہاں قرآن کا ادب ہے، نعت کا ادب ہے، وہاں جو ہے وہ قرآن پڑھنے والے، نعت پڑھنے والے کا بھی ادب ہے. سبحان اللہ. عمومی طور پر تو جس کاغذ پر مقدس حروف لکھے ہوں یا عام بھی حروف لکھے ہوں تو ان کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا ہے. لیکن جو بزرگان دین ہیں وہ کاغذ کا بھی ادب کرتے ہیں کہ اگرچہ اس کاغذ کے اوپر جو ہے وہ تحریر نہیں ہے لیکن یہ وہ چیز ہے جس پر آگے جا کے تحریر لکھی جائے گی. ادب کا انداز دیکھیں. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے بچھونے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دفعہ یعنی جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے. مرید جو ہے حیران ہوئے کہ کیا مسئلہ ہے، آپ اپنے بچھونے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دم سے اٹھ گئے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ذرا بچھونے کو اٹھائیے. جب اس کو یعنی جس چیز پر آپ بیٹھے ہوئے تھے تو اس کو جب اٹھایا گیا تو اس کے نیچے کاغذ تھا. تو یعنی آپ کو اللہ یعنی کرامت ہے یہ آپ کی کہ آپ نے محسوس کر لیا کہ کوئی نیچے جو ہے وہ ادب والی چیز موجود ہے. تو وہ کاغذ تھا جو نیچے پڑا ہوا تھا تو وہ پھر نکالا گیا، پھر آپ اس نشست پر بیٹھے. یہ جو ہے بزرگان دین کا ادب ہے. ایک اور مشہور واقعہ مختصر کر دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو بھنگی کے پاس ایک پیالہ دیکھا جو کہ مٹی کا تھا اور وہ تھوڑا سا اوپر سے ٹوٹا ہوا بھی تھا. تو وہ اس نے صفائی کے لیے رکھا ہوا تھا. تو جب آپ نے اس پیالے کو دیکھا تو اس پر لفظ اللہ لکھا ہوا تھا. آپ تڑپ گئے اور اس پیالے کو لیا، اس کو دھلوایا اور دھلوانے کے بعد اس کو جو ہے بلند جگہ پر رکھ دیا. اور پھر جب پانی پینا یعنی جب پانی پینے لگتے تو اس پیالے کو لیتے اس کے اندر پانی ڈال کر پیا کرتے تھے. یعنی اس کا ادب کیا اس پیالے کا کہ جس پر اللہ پاک کا نام کندہ ہے. تو آپ کو الہام ہوا اے مجدد الف ثانی، آپ نے میرے نام کا ادب کیا تو میں آپ کا نام بلند کر دوں گا. اور آج دیکھیں ان کے نام کی بلندی نہ صرف پاک و ہند کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر آپ کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. اور الحمدللہ عرب کے اندر دیکھیں تو حضرت خالد کردی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے آپ کا فیضان نقشبندی سلسلے کا عام ہوا اور پھر جو ہے وہ بغداد سے ہوتا ہوا، شام سے ہوتا ہوا جو ہے وہ روس کی جانب، ترکی کی جانب جو ہے وہ منتقل ہو گیا. تو سلسلہ اور پھر جو ہے مصر کے اندر بھی یہ سلسلہ جو ہے وہ پہنچا. تو یعنی تقریباً جہاں جہاں پر اسلام ہے وہاں پر نقشبندی سلسلہ بھی، مجددی سلسلہ بھی موجود ہے. تو اللہ پاک نے آپ کے نام کو بلند کر دیا اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں 100 سال تک عبادت کرتا تو مجھے وہ مقام نہ ملتا جو میں نے ایک مٹی کے پیالے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اس کا ادب کیا تو اللہ پاک نے مجھے یہ جو ہے وہ انعام اور یہ اکرام اور یہ مقام عطا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کہا جاتا ہے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. جن سے ہم دل میں محبت رکھتے ہیں ان کا ادب کرنا یہ بھی تو ایک شعار ہوتا ہے. اور ادب کا ہی ایک تسلسل یوں سمجھ لیجئے کہ وہ نفوس قدسیہ جن کی برکت سے ہمیں اسلام ملا انہیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، راشد بھائی ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ بھی تو ایک ادب ہی کا طریقہ ہے اور ایک ادب ہی کا انداز ہے. اس حوالے سے اگر مجدد پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کوئی واقعہ ارشاد ہو. سبحان اللہ. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ
اپنے دینی منصب کے اعتبار سے مجدد تھے، اور مجدد اہل سنت کے، اسلام کے عقائد و نظریات کا بھی محافظ ہوتا ہے اور معمولات کا بھی محافظ ہوتا ہے۔ تو معمولات اسلام یا معمولات اہل سنت میں ایک چیز یہ بھی رائج ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی واضح احادیث ارشادات سے ثابت بھی ہے، آپ علیہ السلام کی ترغیبات بھی اور تائیدات بھی موجود ہیں کہ اپنے نیک عمل کا ثواب دوسرے مسلمانوں کو پیش کیا جائے، جس کو ایصال ثواب کہا جاتا ہے، ثواب پہنچانا۔ ایک عام مسلمان کو پہنچایا جائے تو ایصال ثواب عموماً یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بزرگوں کی، بڑوں کی بارگاہوں میں جب یہ ثواب پیش کیا جاتا ہے تو اس کو نظر یا فاتحہ یا نیاز وغیرہ کا اس طرح کا ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مکتوبات شریف میں آپ کا یہ ایک واقعہ ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتداءً نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پنج تن پاک، یعنی پنج تن پاک میں سر فہرست تو نبی کریم علیہ السلام ہے جو دیگر نفوس قدسیہ کو بھی برکتیں دینے والے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین، یہ 5 نفوس قدسیہ ہیں جن کو عاشقان رسول پنج تن پاک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو مجدد پاک خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ابتداءً جب کھانے وغیرہ پر، نیاز پر ایصال ثواب کرتا تھا تو خصوصیت کے ساتھ پنج تن پاک کی نیت کرتا تھا، ان کا نام لیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کو میں نے خواب کی حالت میں دیکھا، مجھے یہ شرف ملا، تو میں نے بارگاہ رسالت میں سلام عرض کیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام میری طرف متوجہ نہ ہوئے اور اپنا چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا، اور ارشاد فرمایا کہ میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جسے کھانا بھیجنا ہو تو وہ عائشہ کے گھر بھیجے۔ یعنی گویا کہ یہ ایک اشارہ تھا کہ ایصال ثواب میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ذکر کیا جائے۔ امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت سمجھ گیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے توجہ نہ فرمانے کا بنیادی سبب یہی ہے کہ میں ایصال ثواب میں ان کا نام نہیں لیتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ پھر میں نے یہ اپنا معمول بنا لیا کہ جب بھی ایصال ثواب کرتا، فاتحہ وغیرہ کا اہتمام کرتا، تو پنج تن پاک، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ تمام امہات المومنین، بلکہ تمام اہل بیت اطہار کو میں شریک طعام کرتا، یعنی ایصال ثواب کی بارگاہ میں پیش کرتا، اور میں اہل بیت کو اپنے لیے وسیلہ جانتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کی سیرت پر بھی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انہوں نے عقیدے بھی سکھائے ہیں اور خوبصورت مزاج بھی دیا ہے۔ ایصال ثواب جو انتہائی محمود عمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو واقعہ میں نے ذکر کیا، الحمدللہ امیر علیہ سنت نے فیضان سنت میں بھی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ماشاءاللہ، اللہ کریم ہمیں ادب کی توفیق بھی عطا کرے، اور میں چاہوں گا رکن شورا کوئی تحفظ اوراق کے مقدسہ، یہ دعوت اسلامی کا باقاعدہ ایک شعبہ ہے جس میں سر فہرست یہی ہے کہ یہ ادب کے پیش نظر ہی شعبہ قائم کیا گیا ہے۔ جی بالکل، امیر اہل سنت کا شروع سے ہی ذہن تھا کاغذات کا احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، اور ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ مقدس اوراق کے تحفظ کے حوالے سے جو کمزوری پائی جاتی ہے وہ سب پر آشکار ہے کہ آج کس طرح جو ہے وہ کاغذ کی بے حرمتی اور مقدس تحریر کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ تو باقاعدہ ایک شعبہ امیر اہل سنت نے آج سے 7 سال پہلے قائم فرمایا جس کا نام ہے شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ۔ تو الحمدللہ آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ تقریباً 2,13,850 یہ جو باکسز ہیں وہ مختلف جگہوں پر لگائے جا چکے ہیں، اور جو ہے رب کی رحمت سے خصوصی باکس بھی ہیں، 2680 خصوصی باکس بھی ہیں، اور جو خالی باکس ہوتے ہیں وہ بھی 2 لاکھ سے زیادہ ہر ماہ تقریباً خالی ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ اور الحمدللہ 23,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اس شعبے کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور ان 7 سالوں میں تقریباً 14 لاکھ بار دانے وہ یا تو سمندر میں ٹھنڈے کیے جا چکے ہیں، یا پھر قرآن محل کے اندر، یعنی جو یہ کنویں وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ ٹھنڈا کیا گیا ہے، جو بھی طریقہ کار ہے۔ تو یہ 14 لاکھ سے زیادہ بار دانوں جو ہے وہ مقدس اوراق ان کاغذات جمع کرنا، یہ بہت بڑا ایک کام ہے رب کی رحمت سے، اور دعوت اسلامی کا یہ ایک بڑا زبردست فعال شعبہ ہے۔ اور آپ یوں سمجھیے کہ یہ جو ہے وہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ سلسلہ مجددیہ کا فیضان ہی کہہ لیں، شعبہ تحفظ اوراق مقدسہ یہ دعوت اسلامی کے اندر قائم ہے۔
الحمدللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، شیخ مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو بھی ہم نے سماعت کی، اور ان کی سیرت سے ملنے والے مختلف گوشے ہیں، جس میں سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان ادب کرنے والا ہو اور ادب کو عام کرنے والا ہو۔ دعوت اسلامی کیا کردار اس حوالے سے ادا کر رہی ہے، الحمدللہ یہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ گھروں سے نکلیں تو کبھی دیکھیے گا کہ آس پاس گلی محلوں میں کوئی گرین کلر کا باکس ہمیں لگا ہوا نظر آئے گا، جس کے اوپر تحفظ اوراق مقدسہ لکھا ہوگا۔ یہ آپ کی دعوت اسلامی کی ایک کاوش ہے، ایک مقدس اوراق جنہیں ہم ٹھنڈا کروانا چاہتے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا کیا جائے، انہیں اگر ہم ادب کے ساتھ ان باکسز میں رکھ دیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ ایکٹیو شعبہ ہے۔ جیسے ہی یہ ڈبے بھر جاتے ہیں، انہیں خالی کر لیا جاتا ہے اور پھر یہ آگے اس کو ٹھنڈا کرنے کا سارا سلسلہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگان دین کا فیضان بھی نصیب فرمائے اور ادب کی برکتیں بھی دین و دنیا میں ہمیں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلاۃ والسلام۔